ونصر الرياح برحمته الصلاة والسلام یا رسول مسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد علیہ السلام سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و امامنا و ملجانا و مغیشنا و مولانا و مولا القونین جد الحسن والحسین آنیہ بالقاسم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خصوصاً علی میلاد النبی سرکار دو عالم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، خصوصاً علی میلاد النبی مولا کائنات مولا علی علیہ السلام، خصوصاً علی میلاد النبی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا واجمعین، خصوصاً علی میلاد النبی سیدنا غوث العظم رحمت اللہ تعالی وبرکاتہ، خصوصاً علی میلاد النبی پیر و مرشد سید شاہ رشد علی القادری الجیلانی والبغدادی ولعنۃ اللہ علیہ من اجمعین ذاک یوم الدین۔ قال اللہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بآواز بلند درود پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا۔ آج سیدہ کائنات سرور دو جہاں کی دختر حسنین و کریمین کی امی جان اور ہمارے مولا کائنات کی زوجہ کی آج آمد ہے 20 جمادی الثانی۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا واجمعین کی نزول پاک آپ تمامی حضرات کو بہت بہت مبارک ہوں۔ اور آج آپ تمامی حضرات نے مجھے یہاں پر میرے بھائی جناب جان عالم قادری صاحب کے گھر یہ میلاد شریف رکھی گئی ہے سیدہ کائنات کی عظمت بیان کرنے کے لیے۔ میری یہ دعا ہے سیدہ کائنات کے وسیلے سے اس گھر میں خیر و برکت ہو، اور آپ تمامی حضرات جتنے بھی یہاں موجود ہیں مولا تمامی حضرات کو سلامت رکھیں۔ اور آج آپ تمامی حضرات خواتین حضرات، مجھے یہ دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا ہے کہ میں اثر بعد میں کہیں اور ذکر کے لیے گئی تھی اور آنے میں مجھے دیر ہو گئی، اس کے لیے معذرت چاہوں گی آپ تمامی حضرات سے۔ میں اب تک کہیں بھی ذکر کے لیے گئی ہوں، جب میں عورتوں کا مجمع جب میں دیکھتی ہوں کہ وہ اہل بیت سننا پسند کرتے ہیں، اہل بیت کا ذکر میں اب اس بزم میں آنا چاہتے ہیں، تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ یہ ایک مومن کی مثال ہے جو آپ تمامی حضرات یہاں پر موجود ہے۔ ایک مومنہ کی مثال آپ لوگ قائم کر رہے ہیں کہ اہل بیت کو وہی مانتے ہیں، خاص کر سیدۃ النساء العالمین کو وہی عورتیں مانتی ہیں جنہیں ان کی عظمت سے محبت ہے۔ صرف یہ نہیں کہ ہم فاطمہ الزہرا سے بہت محبت کرتے ہیں، ان کی عظمت سے محبت ہے۔ ہم نے فاطمہ الزہرا کو دیکھا نہیں ہے، ہم نے تو رسول اللہ کو نہیں دیکھا، وہ چھوڑیے، ہم نے تو اپنے بڑے پیر غوث العظم کو نہیں دیکھا، جی وارث شاہ حضرت وارث شاہ کو نہیں دیکھا ہم نے، تو سیدہ کائنات تو بڑی دور کی بات ہے، لیکن جب ان کی عظمت جب بیان ہوتی ہے تو ہمارے آنکھوں کے سامنے نظر آتا ہے۔ تو بس یہی کچھ گفتگو ہونی ہے، کچھ ذکر ہونی ہے کہ سیدہ کائنات کی ذات پر میں کچھ ہدیہ کر سکوں۔ ویسے تو میری کوئی حیثیت نہیں، لیکن ایک خادمہ ہونے کے ناطے ضرور ہے کہ میں آپ تمامی حضرات تک آپ کے صحن دل میں وہ ذکر میں اتار سکوں۔ آپ لوگوں نے تو رسول اللہ کی ذکر آپ نے بڑی سن لی، میں اس سے پہلے یہاں آئی تھی تو میں نے رسول اللہ کا ہی میں نے ذکر کیا تھا، لیکن اب چلیے ذرا رسول اللہ کے ساتھ ساتھ لے کر میں سیدہ فاطمہ کے بارے میں کچھ میں چند جملے
चंद ऐसे वाकयात मैं पेश करूं, इजाजत है आप लोगों की? एक बार आप लोग दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। पहले मैं बात करूंगी नूर पे, फिर बात आएगी इल्म पे, फिर बात आएगी पर्दे पर। पहले बात होगी नूर पर कि सैयदे कायनात का नूर कैसा था। जी, सैयदे कायनात का नूर कैसा था। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, खासकर माँ खदीजतुल कुबरा इरशाद फरमाती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह के नूर की ऐसी जियारत की है कि मानो सूरज एक छोटी सी गेंद की मानिंद है। ये खातूने जन्नत की भी माँ है जो खदीजतुल कुबरा फरमाती है कि मैंने रसूल अल्लाह की पहली बार ऐसी जियारत की थी गारे हिरा में कि मेरे होश हवास उड़ गए। उन्होंने इरशाद फरमाया, ये किताब फजाइले फातिमा, इस किताब का मैं हवाला दे रही हूँ, जिसमें कई ऐसे उम्मुल मोमिनीन के अक़वाल उसमें शामिल हैं और कई ऐसे सहाबियाओं के अक़वाल भी इसमें शामिल हैं कि हमने सैयदा को कैसे कैसे देखा है। बस वही मैं आप लोगों के सामने नजर पेश करूंगी कि आप लोगों के नजरों के सामने आ जाए। ये उस दौर की सहाबिया थी जिन्होंने फातिमतुज़ ज़हरा को अपनी आंखों से ज़ियारत की थी। लेकिन आज हम इस दौर की सहाबिया हैं कि हमने देखा भी नहीं है, लेकिन हमारे दिल में इतनी मोहब्बत है कि पता नहीं आने वाले वक्तों में और कहां हम जाने वाले हैं। इंशाअल्लाह अपने नस्लों में, अपने घरों में इस जिक्र को बढ़ाएंगे। बहरहाल रसूल अल्लाह का नूर। जी, तो उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा इरशाद फरमाती हैं कि दिन के उजाले के वक्त कुछ कपड़े सीते सीते सुई गिर गई। जी, गुम हो गई। जनरली अगर हम देखा जाए, अगर हम लोगों में अगर दिन के उजाले में या रात के अंधेरे में अगर सुई गुम हो जाती है तो हम सुबह का इंतजार करते हैं, कहते हैं छोड़ दो, जहां पड़ा है पड़े रहने दो, सुबह उजाला होगी। और पता नहीं कितने सारे लाइट जला देते हैं ना, ऑन कर देते हैं। लेकिन उम्मुल मोमिनीन जो खदीजतुल कुबरा इरशाद फरमाती हैं कि जब दिन के वक्त, दिन के उजाले में मुझसे सुई जो है गुम हो जाती या कहीं गिर जाती तो मैं रात की तारीखी का इंतजार करती। क्यों? आखिर क्यों? हम अगर एक कमरे में अगर तारीखी होगी तो हमारे लिए दिया भी बहुत होगा, है ना, उजाला देने के लिए। लेकिन खदीजतुल कुबरा फरमाती वो इसलिए कि इसकी रावी हैं हजरते जनाबे, उनका भी सिद्दीका ही कुछ नाम है, आसमा बिनते खुलैद, इसी तरह कुछ नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा। तो उन्होंने इरशाद फरमाया कि मैंने देखा है बीबी को इस तरह से परेशान ना होते हुए। रात की तारीखी का जब इंतजार होता तो जैसे ही रसूले कायनात कमरे में आते, पता नहीं सुई कहाँ रहती, कहाँ पड़ी रहती, कुछ नहीं पता चलता। लेकिन जैसे ही उनका नूर जब उस सुई पर पड़ता तो खुद ब खुद मिल जाता कि वहां पड़ा है। क्योंकि जब स्टील में जब कोई रोशनी पड़ती है तो वो लाइट करती है, लेकिन ऑलरेडी रसूले कायनात की इतनी ज्यादा नूर थी कि इसके बारे में कुछ बयान नहीं हो सकता। उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा फरमाती हैं कि जब रसूल अल्लाह सोया करते थे बिस्तर रिसालत पर, जी सोया करते थे, तो उनकी एक आदत थी, खूबसूरत आदत थी कि चादरें ओढ़कर सोया करते थे। तो चादरों में कुछ छोटे छोटे सुराख रहते हैं, बस उस सुराख से नूर छन छन के बाहर आता। जी, अब मैं ले चलती हूँ सैयदा के बारगाह में, जिनकी कनीज फिजा वो खुद फरमा रही है, जो रातों दिन उनके साथ रहती वो खुद फरमा रही हैं कि जब बीबी रात के जब कमरे में सोया करती तो उनकी आदत ये थी कि एक अबा वो ओढ़ती। जी, ये वही अबा है जो आले अबा का वाकया है, वो अबा ओढ़ लेती
اور اپنے چہرے کو حجابات سے ڈھکتی اور پھر سوتی. ایک دفعہ جب بی بی تہجد کے لیے اٹھی، حضرت فضہ فرما رہی ہے، فضائل، کتاب کا نام ہے، اہل سنت والجماعت کی کتاب ہے، جو جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو لکھا ہے، فضائل فاطمہ. اس کتاب میں یہ درج ہے. یہ کئی ہزاروں سال پرانی کتاب ہے. یہ میرے ذہن میں تھا تو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جناب فضہ فرما رہی ہیں، سنیں، تہجد کے وقت جب میں بھی ان کے ساتھ اٹھتی، تھوڑی سی ان کی آنکھ لگ گئی، اور جب وہ اٹھی تو انہوں نے دیکھا، سنیں، انہوں نے دیکھا جیسے ہی انہوں نے وہ ابا ہٹایا، سنیں، جیسے ہی انہوں نے ابا ہٹایا، ایسی نور چھن چھن کے باہر آئی سیدہ سے کہ وہاں پر جتنی حوریں تھیں ان کی نور کم پڑ گئی، ان کی نور کم پڑ گئی. اور جناب فضہ فرماتی کہ جب انہوں نے اپنے حجاب کو ہٹایا، بس فجر ہی ہونے والی تھی کہ سورج پھر سے پتہ نہیں کیوں آغوش میں چلا جاتا. انہوں نے خود یہ منظر دیکھا ہے. وہ چاہتا کہ سیدہ کی زیارت کروں، لیکن سیدہ سامنے کھڑی ہے، بالکل روشن دان کے سامنے، وہ جلد نہیں نکل پاتا. تو ایک دفعہ سیدہ کی نظر پڑی، دیکھا کہ فجر ہونے کو ہے، سورج کو نکل جانا چاہیے، تو انہوں نے مکمل حجاب کیا. پھر اس کے بعد وہ سورج آیا. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ نے کائنات تو بنا دی اپنے حبیب کے لیے، لیکن اس تمام کائنات میں جتنے چرند پرند، سیارے، ستارے جتنے بھی موجود ہیں، وہ سب کے سب سیدہ کو دیکھنے تک کی اجازت نہیں ہے. جناب زینب کا کچھ یوں ہی واقعہ ہے، میں نے آپ لوگوں کو سنایا بھی تھا کہ وہ بھی ان کی شہزادی، کہ ہلکی سی ان کی پیشانی دکھ گئی، سورج نکلا ہی نہیں وہ سب پریشان. مولا کائنات نے فرمایا کہ بیٹی آپ ذرا پورا مکمل حجاب میں آ جائے. پھر وہ سورج نکلا. یہ ہے معجزہ بھی کہیں گے ہم اسے، کہ سیدہ کی ذات کی عظمت کتنی ہی بلندیاں ہے، کتنی ہی زیادہ بلندی ہے کہ اسے ہم اور آپ سمجھنے کے قائل نہیں ہیں. بس جو کئی ایسے علماء اکرام نے، مفسرین، محدثین میں جو انہوں نے لکھا ہے، بس میں وہی بیان کر رہی ہوں. بہرحال یہ نور کی بات تھی. نور کی بات اور آتی ہے کہ اس میں آپ کو پردے کا بھی ذکر آ جائے گا کہ حوریں ان کا پردہ بنتی ہیں، ہے نا جی، جنتی حوریں 70,000 دائیں طرف، 70,000 بائیں طرف، اور نہ جانے کتنے ان کے حجابات بنتے ہیں. لیکن ان کے راوی ہیں آپ کو حضرت سعدیہ بنت افسر، جی، خلید افسر، ان کا بھی خلید نام تھا. بڑے رسول اللہ کے بہت بڑے صحابی رسول ہیں، ان کی دختر ہے. تو وہ فرماتی ہیں کہ میں نے سیدہ کی عبادت ایسے دیکھی ہے کہ مجھے شرم آتی ہے اپنی عبادت پہ. اتنی بڑی صحابیہ ہو کر فرما رہی ہیں کہ سیدہ جب مصلی پر بیٹھتی، ایک تو نور کا دائرہ بنتا، آپ سبھی کو پتا ہے. اس نور کے دائرے میں قرآن کریم کے جتنے بھی آیتوں کے لفظ طواف کرتے، نور کا گھیرا بنا کر طواف کرتے، اور وہ جتنی حوریں رہتی ان کا پردہ بنتی. ہائے کیسا پردہ! ہم اور آپ کیا پردہ کریں گے جی؟ 10 نقاب بھی اوڑھ لیں، 100 حجابات بھی ڈال لیں، ہمارا اور آپ کا پردہ نامکمل ہے ابھی بھی. لیکن بی بی کا پردہ کیسا پردہ ہوگا، یہ سوچنے کی بات ہے کہ حور سے جھرمٹ میں آئی ہوئی وہ پردہ، وہ بھی جنت حور ہے. تو سعدیہ بنت خلید افسر نے ارشاد فرمایا بی بی سے کہ بی بی معذرت چاہوں گی، ایک سوال ہے آپ سے. کہا پوچھو. کہا کہ جنتی حوروں کو تو زمین میں آنے کی اجازت نہیں ہے نا؟ ایسا ہی ہے، تو زمین میں آنے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ اسے کوئی غیر محرم بھی نہ دیکھ سکے، ایسا ہے. لیکن بی بی آپ کے لیے وہ لوگ آتی ہیں. تو بی بی نے مسکرایا. توجہ، محفل کی توجہ ہے نا، مجمع کی توجہ ہے میرے طرف. تو انہوں نے فرمایا کہ کون کہتا ہے
کہ ساری حوریں میرے لیے زمین پر آئی ہیں، فرش پر آئی ہیں، بلکہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ کہا بی بی تب میں کیا سمجھوں، وہ تو آ تو رہی ہیں فرش پر۔ کہا نہیں، وہ ایک جنت سے نکل رہی ہیں تو دوسرے جنت میں داخل ہو رہی ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا میری بیٹی کا گھر جنت سے کم نہیں، میری بیٹی کا در سدرۃ المنتہا سے کم نہیں۔ سلمان محمدی جی، اصحاب علی جس کے لیے رسول کائنات نے ارشاد فرمایا تھا سلمان من اہل البیت، کہ سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، سلمان میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا جیسا ہے وہ۔ سلمان محمدی نے ارشاد فرمایا وہ ہر روز رسول اللہ کی ایک خوبصورت سی سنت ادا کرتے تھے۔ رسول اللہ کی خوبصورت سی سنت، کون سی سنت؟ رسول اللہ نے 6 مہینوں تک یا 8 مہینوں تک، کئی روایت ہے 8 مہینوں تک سیدہ کے گھر جا کر وہ سلام کیا کرتے تھے۔ سلام علیکہ یا اہل البیت اہل الجنہ، سلام کرتے تھے۔ سارے صحابہ دیکھتے تھے، ہر روز وہ کرتے ہیں، ہر روز کئی صحابہ بھی کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ نے یہ بتا دیا کہ یاد رکھو میں رہوں نہ رہوں میری بیٹی کا گھر سلامت رہے گا، اسی لیے آج ان کا ذکر بھی سلامت ہے۔ تو جناب فاطمہ کے گھر سلمان محمدی ہر روز جاتے، اور ان کی داڑھی بڑی ہی خوبصورت، بڑی ہی لمبی لمبی داڑھی ہوا کرتی تھی، بڑی گھنے اور بڑی لمبی۔ اور وہ داڑھی سے پہلے تو وہ سجدہ کر دے اور اپنی ہی داڑھی سے جھاڑو لگاتے سیدہ کے در پر۔ جی، ایک صحابی رسول نے دیکھا، اصحاب علی نے دیکھا اور کہا کہ سلمان یہ کیا کرتے ہو؟ تم ہر روز یہاں آتے ہو، سجدہ ریز ہوتے ہو، اور تم سلام بھی کرتے ہو، سجدہ بھی کرتے ہو، یہ کیا مطلب ہے؟ ہم نے تو رسول اللہ کو صرف سلام کرتے دیکھا ہے۔ جی، ہم نے تو رسول اللہ کو صرف سلام کرتے دیکھا ہے، تم تو اس در پہ سجدہ بھی کرتے ہو، اپنی داڑھی سے، اپنی ریش سے تم جھاڑو بھی لگاتے ہو، یہ عمل تمہارا سمجھ نہیں آیا۔ سنیں، توجہ چاہوں گی۔ کہا کہ یہ عمل سمجھ نہیں آیا۔ سلمان محمدی نے کہا کہ سنو، جبرائیل کی سدرۃ المنتہا وہ تھی جہاں وہ رک چکا تھا، جہاں ایک حد رسائی تھا کہ وہ رک گیا، ایک مقام پر رک گیا شب معراج کی رات۔ جی، جہاں پر رسول اللہ کو اللہ کے لیے ملاقات کو جانا تھا، وہ رک گیا۔ تو کہا سنو، وہ جبرائیل کی سدرۃ المنتہا تھی، یہ میری سدرۃ المنتہا ہے۔ جب میں اس در پہ آتا ہوں تو رک جاتا ہوں، یہاں سے نہ پیچھے ہٹتا ہوں نہ آگے بڑھتا ہوں۔ یہ سیدہ کائنات کا در ہے۔ آج میں رک کر ایک جملہ پیش کرنا چاہوں گی اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو۔ آج سیدہ کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں بھی ہو رہا ہے، پوری کائنات میں نہیں معلوم، کہیں بھی ہوتا ہی ہے، بے شک ہر جگہ ہی ہو رہا ہے آج، لیکن جہاں ہو رہا ہے یہ ہماری سدرۃ المنتہا ہے۔ نہ ہم یہاں سے ابھی نکل پائیں گے، اور جب واپس آئیں گے تو یہی رک جائیں گے۔ یہ سیدہ کی ذات کی عظمت کی بات ہو رہی ہے کہ رسول کائنات انہیں سلام پیش کیا کرتے تھے۔ یہ بتا دیا انہوں نے کہ اے میری امت، میرے پیارے پیارے امت، میں رہوں یا نہ رہوں، میری سیدہ کے در آتے جاتے رہنا، سلام کرتے رہنا، یا یوں کہوں آنے والے ایسے لوگوں کے لیے، یا ہم آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو سیدہ کے در روز تو نہیں جا سکتے، جب صاحب دولت ہمیں اللہ اگر بنا دے تو ہی جا سکتے ہیں۔ جی، لیکن میں یہاں ایک جملہ پیش کرنا چاہوں گی کہ آج بھی ہم سیدہ کی زیارت بھی کر لیتے ہیں اپنی ان آنکھوں سے، اس مودت والی آنکھوں سے جو ہم سیدہ کو اپنے دلوں میں بساتے ہیں۔ کہ آج ہم یہاں ذکر کر رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا سیدہ کیسی دکھتی ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا، لیکن جب ہم ذکر کرتے ہیں تو وہ ہماری آنکھوں کے سامنے نظر آتی ہے کہ سیدہ ایسی ہوں گی، سیدہ ویسی ہوں گی، بس نہیں پتا کیسی ہوں گی۔ تو یہ فضا، جناب فضا فرماتی ہیں کہ وہ ان کی عبادت اتنی سخت، خود جناب سیدہ ارشاد فرماتی، چلیے ہم اور آپ جو عبادت کرتے ہیں، جی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اس کے بعد تھوڑا آرام کرتے ہیں، جی،
اور پھر اگر من ہوا تو تہجد پڑھ لیتے ہیں, پھر فجر میں اٹھنا ہوتا ہے. لیکن آرام تو کہیں نہ کہیں آرام ہے جی. لیکن اتنا ضرور کہیں گے کہ 17 رکعت والی نماز عشاء میں ہماری بینڈ تو بج جاتی ہے. ہم یہی کہتے ہیں نا, کمر کی بینڈ بج گئی. معذرت چاہوں گی, حقیقتاً میں بیان کر رہی ہوں. لیکن سیدہ کی عبادت, جب وہ عبادت کرنے اترتی, جب وہ عبادت مصلی پر بیٹھتی, تو پتہ نہیں کب فجر ہو جاتی اور وہ بیان کرتی کہ یا اللہ تو نے رات بڑی چھوٹی بنائی ہے. کیسی ذات ہے سیدہ کائنات کی کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آتی. بس یہی تو بات ہے کہ اہل بیت جسے سمجھنا ہے, بس وہ یہ سمجھ گیا کہ اہل بیت کی محبت کیا ہے, بس اسے اتنا سمجھ لیا ہم اور آپ نے. چلیے میں آگے بڑھتی ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ایسے نعرہ لگائیے گا آپ لوگ. نعرہ تکبیر تھوڑا دور لگائیے اس کو. اللہ اکبر. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. دیکھیے, جب سیدہ کا ذکر ہو یا اہل بیت کا کسی بھی فرد کا ذکر ہو, کسی بھی شخصیت کا ذکر ہو, تو خون جوش مارتی ہے. اس سے یہ نہیں پتا چلتا کہ ہم کس سلسلے کے ہیں, اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. یہ اس دعوے کی دلیل ہے. تو بس آپ لوگ اتنا سوچ لیجئے کہ ابھی آپ لوگ کسی کے گھر میں یا عرش میں نہیں بیٹھے. جس طرح فرشتے سنتے ہیں اس گھرانے کی عظمت, اسی طرح آپ بھی سنیے. ایک بار آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں. اللہم جناب فضا فرماتی ہیں کہ میں نے سیدہ کو عبادت کرتے ہوئے ایسے پایا کہ جتنی بھی حوریں ہو یا جتنی بھی کوئی بھی ہو پوری کائنات میں اس طرح سے عبادت کوئی نہیں کر سکتا, کوئی بھی نہیں. ایک جناب زینب سلام اللہ علیہا ہے جن کی عبادت آج کربل تک آ گئی, اور ایک جناب سیدہ فاطمہ الزہرا ہے, ان کی عبادت کی کوئی مثال ہی نہیں. لیکن میں کوشش کر رہی ہوں میں آپ لوگوں کے سامنے پیش نظر رکھوں کہ جناب فضا فرماتی ہیں کہ میں نے سیدہ کو عبادت میں ایسا پایا, ایسی بلندیاں میں نے پایا کہ مجھے دیکھ کر ہی بڑا سکون آتا. یہ کیسے جملے ہیں جناب فضا کے کہ کسی کو عبادت دیکھ کر, کسی کی عبادت دیکھ کر سکون آئے؟ دراصل وہ یہ کہنا چاہتی ہیں, اس کی تفسیر یہ ہے کہ میں جب سیدہ کو میں نے سجدے میں جاتے ہوئے دیکھا, پتا چلا کہ اس سجدے میں سیدہ ہے ہی نہیں, موجود ہی نہیں ہے. سمجھ نہیں آتا سیدہ کہاں گئی. پھر جیسے ہی سجدے سے سر اٹھاتی تو دیکھتی کہ فضا سیدہ وہاں موجود ہے. یہ اس طرح کی عبادت, اور ایک سجدے پتہ نہیں کتنی طولانی ہوتی. اور وہ پردہ, میں بی بی کی پردے کی بات کروں, اللہ توبہ کیا پردہ, ہم اور آپ کیا کریں گے. بی بی کی پردگی کی بات جب آتی ہے بی بی کی, تو 70,000 جو حوریں ہیں نا, وہ کہتی ہیں کہ بی بی ہم جو پردہ کرتے ہیں, اگر ایک حورے, سنیں 70,000 حوریں ہیں نا, 70,000 اور پتہ نہیں کتنا, وہ جتنا بھی مل جائے بی بی کا ایک بھی پردے کے برابر نہ ہوگا. بی بی کی پردگی کے لیے جناب سعدیہ بنت خلید افسر نے فرمایا ہے کہ جیسے ہی جناب سیدہ اپنے گھر سے بس حجرے میں آتی, گھر اور حجرے کا فاصلہ دور نہ تھا, ایک ہی جگہ تھا, کچھ قدم کا فاصلہ تھا. بس جیسے ہی آتی, ان کے حجرے کی بات ہو رہی ہے, بس جیسے ہی آتی اس حجرے میں اتنی زیادہ تعظیماً پردے کی, پھر مطلب وہ کہتے رک گئی کہ ہم اگر یہاں سے وہاں جاتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ نقاب پہن لیں یا ایسے ہی چلے جائیں, استغفر اللہ. لیکن بی بی کہتی ہیں
کہ مجھے وہ خواتین، وہ مستورات بہت پسند ہے، وہ بچیاں بہت پسند ہے جو پردے میں رہتی ہیں، وہ خواتین حضرات بہت پسند ہے جن کی آنکھوں میں بھی پردہ، جن کی حیا بھی پردہ دار، اور سر سے پاؤں تک پورے پردے میں۔ اب لوگ مجھ سے کہیں گے کہ تم ایسے ویڈیو بنا رہی ہو، تم بھی تو پردے میں نہیں ہو، لیکن میرے ویڈیو بنانے کا مقصد کچھ اور ہے کہ جتنی بھی خواتین حضرات ہیں، چاہے وہ مجھے کہیں بھی سن رہی ہیں، کہیں بھی دیکھ رہی ہیں، بس وہ اس چیز کو ذکر ادا میں بیٹھے، کہیں بھی رہیں بیٹھے۔ میری اتنی سی ہی التجا ہے، اور میرا یہ لائیو کرنے کا، فیس بک میں لائیو کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، بس میرا اتنا ہی مقصد ہے کہ آپ تمامی حضرات تک پہنچے۔ سیدہ کے پردگی کی بات ہو رہی ہے تو جناب امیر المومنین مولا علی علیہ السلام فرماتے کہ سیدہ تو میرے سامنے میں بے پردے میں نہیں آتی، بے پردے میں میرے سامنے بھی نہیں آتی۔ یہ ہے سیدہ، سیدہ کا مقام۔ اپنے بابا کے پاس بھی آتی تو پردے میں، ان کی آواز میں بھی پردہ۔ جب کوئی ان سے پوچھتا کہ یا رسول اللہ آپ کیا کمرے میں اندر ہیں، تو وہ فرماتی کہ چلے جاؤ، ابھی میرے بابا نہیں ہے۔ اور کئی لوگ پریشان ہو جاتے، کہتے کہ رسول اللہ کی آواز میں سیدہ رسول اللہ کی آواز میں خود رسول اللہ کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں نہیں ہوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جناب فضہ نے آواز لگائی کہ یہ سیدہ کی آواز ہے جو رسول کائنات کی آواز بن کر نکلتی ہے۔ رسول اللہ کے لیے کیا کہا گیا ہے کہ رسول اللہ نے جو فرما دیا وہ وحی ہو گیا، وہ سنت ہو گیا، قرآن میں آ گیا تو فرض ہو گیا، جی فرض ہو گیا۔ لیکن کئی ایسی باتیں ہیں جو سیدہ جب فرما دیتی ہیں تو وہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو قرآن کی آیت ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ کہ نماز قائم کرو، جی، اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ سیدہ کے پاس جب کوئی آتا کچھ مانگنے، بی بی کے پاس جو بھی رہتا عطا کر دیتی۔ اسی لیے تو کہتے ہیں یہ عطا والے ہیں، اور ہم بھی آج انہی کے عطاؤں کے آس میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ بس کیسے بھی کر کے ان سے عطا ہمیں ہو جائے، ہمیں مل جائے، بس ہمارے لیے اتنا ہی بہت ہے۔ سیدی شبابی اہل الجنہ کا ذکر ہو رہا ہے تو ہمیں جنت بی بی عطا کریں، وہ ان کی مرضی۔ لیکن آج ہم یہ کہیں گے کہ جہاں جہاں بی بی کا ذکر ہوتا ہے وہ جگہ بھی جنت سے کم نہیں، کیونکہ رسول اللہ تو تعظیماً کھڑے ہو جایا کرتے تھے نا، جی آپ نے تو سنا ہی ہے فدیہ کے ابی و امی یا رسول اللہ کے، جناب جتنے بھی صحابہ اکرام تھے جب رسول اللہ آتے تو سب صحابہ کھڑے ہو جاتے۔ جب رسول اللہ معراج پہ گئے تو تمام سوا لاکھ انبیاء کھڑے ہو گئے ان کی تعظیم میں، جی جب انبیاء کھڑے ہو گئے تو فرشتے بھی کھڑے ہو گئے۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ جب رسول اللہ تعظیماً کھڑے ہوں تو ان کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ہیں ان کے، چاہے وہ اشرف المخلوقات ہو، چاہے وہ جتنے کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہوں، وہ سب کی سب تعظیماً کھڑے ہو جاتے۔ لیکن جب وہی سیدہ کائنات جب آتی تو ان کے لیے رسول اللہ کھڑے ہو جاتے، فدیہ کے ابی و امی یا فاطمہ کہہ کر کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، سیدہ آپ پہ قربان۔ کون ہے یہ فاطمہ، کون ہے یہ سیدہ کہ جنہیں انبیاءوں کو اجازت نہیں ہے اس خاتون، اس بی بی کا نام تک لینا؟ یاد ہے نا آپ لوگوں کو کہ مقام عالین پہ وہ 5 نور تھے، ہے نا؟ تھوڑی سی میں اس طرف لے چلوں، مقام عالین کو مختصر بتاؤں گی۔ 5 نور تھے، جی اچھا اس سے پہلے ہم لوگ جب 5 نام لکھتے ہیں، محمد، علی، حسن، حسین، مرکز میں کیا لکھتے ہیں؟ فاطمہ۔ نقطہ پیش کروں گی، مرکز میں فاطمہ، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جب ہم فاطمۃ الزہرا کے لیے کوئی ذکر کرتے ہیں تو سب سے پہلے ذکر آتا ہے رسول اللہ کا، جی، پھر مولا کائنات کا، امام حسن اور حسین، اور اس کے بعد سیدہ، مرکز ہے سیدہ، جی۔ آل ابا میں
आले अबा का वाकया मैं थोड़ा पढ़ूंगी. आले अबा में जब हदीस क़सा में पहले रसूल अल्लाह ने सैयदा का अबा लिया, ओढ़ा, फिर कौन आए? इमाम हसन और हुसैन. जी तवज्जो है, हसन और हुसैन, और फिर मौलाए कायनात. आखिर में कौन आई? सैयदा, मरकज़े अहले बैत, सैयदतुन निसाइल आलमीन. फिर चलिए और मैं पहुंचाऊं आप लोगों को. मरकज की बात हो रही है ना, मरकज़े अहले बैत है सैयदतुन निसाइल आलमीन. मुबाहिले के मैदान में जी अजान हो रही है क्या? एक बार आप लोग दुरूद पाक पढ़ ले अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह।
जनाब सैयदा के लिए मैं कुछ जुमले पेश कर रही हूँ कि मरकज़ अहले बैत की बात हो रही थी। जी ठीक ना, ऐसा ही तो, मरकज़ अहले बैत फातिमा। जी हदीस क़िसा में भी फातिमा ज़हरा लास्ट में आई, बीच में आई, तो वो मरकज़ है ना। मुबाहिले के मैदान में जब देखा गया तो रसूल अल्लाह पहले थे जी, और उनकी दाईं तरफ इमाम हसन और बाईं तरफ इमाम हुसैन, और सबसे पीछे मौलाए कायनात थे। बीच में मरकज में कौन था? सैयदतुन निसाइल आलमीन। ये फातिमा ज़हरा मरकज अहले बैत है कि फातिमा के बगैर ना नबूवत मुकम्मल है, ना रिसालत मुकम्मल है, और इमामत तो बिल्कुल भी अधूरी है। फातिमा ज़हरा है मरकज़ अहले बैत, मरकज़ नबूवत, मरकज़ रिसालत। और आप लोगों को तो याद है कि आले अबा का वाकया, कि जब उस अबा में रसूल अल्लाह के अबा में, या वो तो फातिमा ज़हरा का ही अबा था, लेकिन रसूल अल्लाह ने उड़ा था, उस अबा में सबसे पहले इमाम हसन आए, इमाम हुसैन आए। ठीक है, आयत अब भी नहीं उतरी जी, मौला अली भी आ गए, आयत तब भी रुकी रही। लेकिन जैसे ही फातिमा ज़हरा आई तब आयत तत्हीर नाजिल हुई। और उससे पहले मैं आप लोगों को याद दिला दूं, आप लोगों की याद में ताजा इजाफा कर दूं कि आप याद करिए कि जब वो 5 नूर इकट्ठा हुए थे, पंजतन के 5 नूर जी, जब वो 5 नूर इकट्ठा हुए तो एक तेज रोशनी जिब्रील आमीन की आंखों में पड़ी थी। तो जिब्रील आमीन ने क्या फरमाया था? या रब्बो मन तहतिल क़िसा, कि चादर के अंदर कौन है जी। मैं पूरा बयान नहीं कर रही, चादर के अंदर कौन है। तो अल्लाह ने क्या जवाब दिया था? गैबी सदा से क्या जवाब दिया था उन्होंने? कि हुम फातिमा व बनुहा, हुम फातिमा व अबूहा, हुम फातिमा व बालुहा। कि एक फातिमा है, एक फातिमा का बाबा है, एक फातिमा है, फातिमा का शौहर है, फातिमा है और फातिमा के बच्चे हैं। हम तो कहेंगे या रसूल अल्लाह, आप या अल्लाह, आप रसूल अल्लाह से उनके घर की रिश्तेदारी जुड़ाते या कहलवाते, आपने फातिमा को ही क्यों चुना? तो अल्लाह भी फरमाएंगे कि तुम भूल गए कि जो इमामतों को रास्ता दिखाए वो है फातिमा ज़हरा, जिसके इंतजार में नबूवत और रिसालत हो वो है फातिमा ज़हरा। उनके कई ऐसे अलकाब हैं, जैसे अल्लाह के 99 है, रसूल अल्लाह के भी 99 अलकाब है, और ठीक इसी तरह फातिमा ज़हरा के भी कई ऐसे अलकाब हैं, है ना। लेकिन उनमें से एक अलकाब उम्मे अबीहा जी, उम्मे अबीहा मैं बात करूंगी। लेकिन मकाम आलीन पे बात हो रही थी कि मकाम आलीन पर जब वो 5 नूर उस वक्त थे तो अस्माए आजम कहलाते थे। वही अस्माए आजम, अल्लाह ने क्या फरमाया था कि या आदमो बेअम बेहो अस्माए हिम, फरमाया था ना कि ए आदम उस अस्माए आजम के नाम तो बताओ। उन्होंने 4 नाम ले लिया था पहले ही। अंतल महमूद हाजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंतल आला हाजा अली अलैहि सलाम, अंतल कदीमुल एहसान हाजा हुसैन अलैहि सलाम, अंतल मुहसिन हाजा हसन अलैहि सलाम। लेकिन फातिमा ज़हरा की जब बारी आई तो वो चुप हो गए। अल्लाह ने फरमाया क्या बात है आदम, तो क्यों नहीं कहता? कहा इजाजत नहीं है ना, हम अंबियाओं को फातिमा ज़हरा का नाम लेने की भी इजाजत नहीं है, तो मैं नाम कैसे लूं? तो उन्होंने फरमाया मैं तुझे इजाजत देता हूं। हम और आप कितनी आसानी से फातिमा फातिमा करते हैं, लेकिन उन्हें इजाजत नहीं। जब उन्होंने इजाजत दिया तब उन्होंने फरमाया अंतल, उन्होंने फरमाया कि जमीन और आसमान की मलिका है सैयदा जी। तो ये है फातिमा ज़हरा। मैं ये बोलने पर मजबूर हूं कि हमारी ये जो उंगलियां हैं ना, 4-5 के बगैर मुकम्मल नहीं है। जब हमारी हथेली, हाथ की हथेली 5 उंगलियों के बगैर मुकम्मल नहीं है,
تو اللہ کا دین فاطمہ کے بغیر کیسے مکمل ہو؟ رسول اللہ کی نبوت و رسالت فاطمہ الزہرا کے بغیر کیسے مکمل ہو؟ مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔ ام ابیہا ان کے لقب ہے، یعنی سرور کائنات کی اماں۔ جی کیوں کہا گیا ہے؟ رسول اللہ کو طائف میں بہت پتھریں مارے گئے تھے۔ ایک بار آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں۔ رسول اللہ کو طائف میں بہت پتھریں ماری گئے تھے، لہو لہان، جی لہو لہان وہ رہتے۔ وہ یہ نہیں سوچتے، سنیں، وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو مسلمان ہے ابھی مسلمان بھی نہیں بنے، یہ میرے ماننے والے ہوں گے، لیکن وہ آج مجھے پتھریں مار رہے ہیں، انہیں اس بات کی افسوس نہیں تھی۔ وہ تو کہتے یہ تو نادان ہے، یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، جی یہ مجھے پہچانتے ہی نہیں ہیں، اس لیے وہ یہ لوگ مجھے پتھریں مار رہے ہیں۔ لیکن ان کا خیال کیا رہتا؟ صرف ایک خیال کہ اگر میری بیٹی مجھے اس حال میں دیکھ لے گی تو مجھے کتنی تکلیف ہوگی، کتنی تکلیف ہوگی میری بیٹی کو، بس وہ یہ سوچتے۔ اور جیسے ہی وہ رسول اللہ گھر گئے، سوچتے سوچتے جناب سیدہ نے دروازہ کھولا۔ جب انہوں نے رسول اللہ کی یہ حالت دیکھی تو انہوں نے تکلیف کا اظہار نہ کیا، بلکہ انہوں نے یہ کہا، سنیں، یہ کہا کہ بابا جانا بندر چلے آئیے، میں آپ کے ہاتھ پیر دھلوا دوں۔ آپ کی اور ہماری اماں جب اپنے بچوں کو تکلیف میں دیکھتی ہیں تو بچے کے سامنے اپنی تکلیف کا اظہار نہیں کرتی ہیں؟ آپ میری مائیں بہن، مائیں یہاں زیادہ بیٹھی ہوئی ہیں، آپ اپنے بچے کے سامنے اس کی تکلیف کا اظہار نہیں کرتی، کونے میں بیٹھ کر رو دیتی ہیں۔ لیکن تو وہ فاطمہ الزہرا 6 یا 5 سال کی تھی، زیادہ نہیں، وہ فرماتی کہ بابا جان آئیے میں آپ کے ہاتھ پیر دھلوا دوں۔ اپنے ہاتھوں سے زخموں کو صاف کرتی، ان کے ہاتھ پیر دھلواتی بڑے اچھے سے، اور تب فرماتے یا فاطمہ انت ام ابیہا، کہ اے میری بیٹی فاطمہ تم میری یعنی سرور کائنات کی ماں ہو۔ چلیے میں کچھ نقطۂ نظر پیش کروں، اجازت ہے؟ ایک بار آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و علی آلہ و صحبہ بارک وسلم، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام ابیہا، ام کے یہ عربک الفاظ ہے، ام کے کئی مطلب ہوتے ہیں، کئی معنی ہوتے ہیں۔ آپ عربک ڈکشنری بھی پڑھیں گے تو ایک عربک ورڈ کے 70 معنی ہیں، 60-70 معنی ہیں، جس میں سے میں 2 معنی میں دینا چاہتی ہوں، پیش کرنا چاہتی ہوں آپ لوگوں کے نقطۂ نظر میں۔ ام کے ایک مطلب ہوتا ہے بنیاد، جی یعنی کیسا بنیاد؟ دیوار کی بنیاد، جو دیوار کا کہتے ہیں نا کہ جس گھر کے پلرز نہیں ہوتے وہ گھر نہیں ٹکتے، ہے نا، بغیر پلرز کے کوئی گھر نہیں بنتا، تو وہ بنیاد، وہ دیوار، جی وہ دیوار۔ اور کے ایک اور مطلب ہوتا ہے کہ حقیقت، اصل، حقیقت، جی توجہ ہے تو سب کی؟ 2 معنی میں رکھوں گی یہاں پر، ایک اصل، حقیقت جس کے معنی ہیں، اور ایک کے وہ مطلب ہے دیوار، وہ دیوار جو جب شہر کا راستہ، دیکھیے میں اس دیوار کی، میں گھر کی دیوار کی فی الحال بات نہیں کر رہی، میں شہر کی دیوار کی بات کر رہی ہوں، جو جس شہر میں جس دیوار ہوتا ہے، اس دیوار کا دروازہ ہوتا ہے، وہاں سے آپ داخل ہوتے ہیں۔ جس طرح مدینہ آپ جب جائیں گے، میں تو نہیں گئی، مولا عطا کرے ہم سب کو مدینے کی زیارت عطا فرمائے، آمین الہی آمین، جنت البقیع جانے کی زیارت عطا فرمائے، یہاں تک کہ ارض کربلا بھی جانے کی زیارت عطا فرمائے، نجف اشرف ہمیں پورے پنج تن پاک کی زیارت نصیب کرے، آمین الہی آمین۔ تو شہر کا جو دیوار ہوتا ہے، وہ دیوار ایک ایسے دیوار، مطلب ایسے کھڑا ہوتا ہے کہ بالکل اس کا سیدھا راستہ ہو،
मतलब वो सीधे रास्ते पर जाए, ऐसा ही है तो दरवाजा खुले और अंदर दाखिल और सीधे रास्ते पर चले जाएं। तो मैं आपको जुमले पेश करना चाहूंगी, तवज्जो चाहूंगी। अब तमामी हजरात, खवातीन हजरात मजमे में जितनी भी बैठी हुई हैं, दुआ जरूर दीजिएगा और सुभान अल्लाह जरूर कहिएगा, क्योंकि ये मेरी और आपकी जिक्र नहीं हो रही है, ये हसनैन और करीमैन की अम्मा का जिक्र हो रहा है जी। तो मुझे हुसैनी मजमा चाहिए, तो पता चले कि हाँ हुसैन की अम्मा का जिक्र हो रहा है। तो ये जो हकीकत है ना, असल अल्लाह की अल्लाहियत की हकीकत है फातिमा, और जिसने इस हकीकत को अपना लिया उसने फातिमा को अपना लिया। जो फातिमा से दूर गया उसने असल इस्लाम की हकीकत से वाबस्तगी नहीं रखा, वो भी दूर हो गया। जिसने इमामतों की, अजमत की हकीकत को नहीं अपनाया उसने फातिमा को नहीं अपनाया, वो फातिमा से दूर रहा। और जो फातिमा की राह में चल पड़ा वो सीधे रास्ते पर निकल गया। जिस शहर का दरो दीवार बिल्कुल सीधे रास्ते पर जाता है, बस वही फातिमातुज ज़हरा के बज़्म में जो आए, जो फातिमातुज ज़हरा को माने, जो फातिमातुज ज़हरा से मोहब्बत रखे, अदावत ना करे, वो सच्चों के रास्तों पर ही है, वो सिरातल मुस्तकीम पर ही है। अल्लाह तो यही कहते हैं ना, सच्चों के साथ हो जाओ। और फातिमातुज ज़हरा का भी तो लक़ब है सिद्दीक़ा है, और मौला अली का सिद्दीक़े अकबर जी। तो पता ये चलता है कि आज हम जिनका जिक्र कर रहे हैं वो सच्चों का सच्चा वाला जिक्र हो रहा है। ये फातिमातुज ज़हरा की अजमत है, उनकी शान इतनी ज्यादा बुलंदियों पर है कि हम और आप चाह कर भी इसे मुकम्मल नहीं कर सकते। उनकी इबादत की बात करूं तो उनकी इबादत में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी बेटी का अगर तुम्हें इबादत देखना है, अगर तुम चाहती हो, तमाम सहाबिया अपने असहाब से फरमाते कि तुम तमाम खवातीन जो हैं, जितनी भी मेरे सहाबी, मेरे प्यारे प्यारे सहाबी, तमाम तर जितनी भी तुम्हारे घर की औरतें हैं मेरे फातिमा के पास भेजो, उसके बज़्म में बैठो। रसूल अल्लाह जो फरमा देते हैं वो सुन्नत होता है ना। तो रसूल अल्लाह ने तो कह दिया मेरी बेटी के बज़्म में जाओ, और अगर कोई ये कहकर टाल देता है कि कहाँ जा रहे हो, तो आप कहते हैं कि जिक्र फातिमातुज ज़हरा में जा रहे हैं, फातिमातुज ज़हरा का जिक्र में जा रहे हैं, तो लोग शिया और सुन्नी कहकर टाल देते हैं, मसलक को बीच में लाकर टाल देते हैं। लेकिन रसूल अल्लाह का कौल, जो उनकी सुन्नत, वो कब अदा होगी कि रसूल अल्लाह ने फरमा दिया अपनी औरतों को, अपनी खवातीन हजरात को मेरी बेटी के बज़्म में भेजो। तो सुन्नते रसूल अल्लाह ही तो कर रहे हैं हम, कि आज उनकी बज़्म में बैठे हुए हैं। भले उनकी नंगी आंखों से जियारत नहीं कर सकते, लेकिन इस जिक्र के हाथों से, इस जिक्र के आंखों से तो जियारत कर सकते हैं। बस यही मैंने जियारत करवाया आपको, और मेरी खुशनसीबी है, मैंने भी कर लिया। तो मौला कायनात ने फरमाया है कि नईमलाउन व इबादतुल फातिमा तहतिल्लाह। सुने, मौला अली ने फरमाया कि मैंने, किसी ने पूछा कि या अली, हम अपनी अपनी बीवियों से, अपनी अपनी खवातीन से सुनते हैं कि आपकी ज़ौजा की इबादत, आप बता दीजिए इबादत में वो कितनी बुलंदियां रखती है। तो मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया कि मैंने फातिमा को अल्लाह की इबादत व इताअत में मददगार पाया खुद को। वो अली फरमा रहे हैं कि मैंने फातिमा को अल्लाह की इबादत व इताअत में मददगार पाया, अपना मददगार पाया। ये है फातिमा, इनकी जात बड़ी बुलंदियों पर है। एक वाकया मैं पेश करना चाहती हूँ, आप लोग एक बार दुरूद पाक पढ़ ले अल्लाहुम्मा से। इमाम ज़माना के लिए जब रसूल अल्लाह के लिए जब पूछा गया, रसूल अल्लाह ने किसी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम कब आएंगे जी?
توجہ ہے تو مجمع کی. عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں کب آئیں گے؟ جی. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تک میرا بیٹا مہدی نہیں آ جاتا تب تک اس دنیا میں عیسیٰ کو نہیں لایا جائے گا. جی. عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ بی بی مریم کے بیٹے. جی. عیسیٰ ابن مریم. اور امام مہدی کون ہے؟ فاطمہ الزہرا کے شہزادے. تو جب تک مریم کے بیٹے کو اس وقت تک نہ لایا جائے گا جب تک میرا بیٹا میری فاطمہ کا شہزادہ اس دنیا میں نہیں آ جاتا. کہا کہ وہ کیا وقت ہوگا. اب انہوں نے منظر کشی انہوں نے بیان کیا کیا وقت ہوگا. تو انہوں نے فرمایا فَيُعَرْجُ وقت الصلاۃ کہ فجر کا وقت ہوگا. اور عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے فاطمہ الزہرا کے لال آئیں گے. یا یوں کہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ فاطمہ کا لال آگے ہوگا, عیسیٰ علیہ السلام پیچھے ہوں گے. لیکن ہاں عیسیٰ علیہ السلام, ہم لوگ کہتے ہیں نا عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنا ہے. جی. عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے کہ آپ نماز پڑھائیے. وہ فرمائیں گے, امام مہدی فرمائیں گے یا عیسیٰ تقدم, آپ آگے بڑھیے اور نماز ادا کریے. عیسیٰ علیہ السلام پیچھے ہٹیں گے. سنیں, یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں, رسول اللہ کی حدیث ہے, ابن ماجہ جامع ترمذی میں لکھا ہوا ہے, اور صحیح مسلم کی حدیث ہے, اور صحیح بخاری کی بھی حدیث ہے. آپ لوگ پڑھ سکتے, سنت والجماعت کی کتاب کے حوالے میں دے رہی ہوں. اور کئی ایسے جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور بھی کئی ایسے کتابوں میں یہ واقعہ درپیش ہو چکا, اور یہ متواتر حدیث ہے. تو انہوں نے فرمائیں, وہ امام مہدی فرمائیں گے کہ آپ آگے بڑھیے اور نماز پڑھائیے. عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے انت اعلی بالصلاۃ کہ آپ مجھ سے افضل ہیں, آپ آگے بڑھیے اور نماز پڑھائیے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے پوچھیں گے وجہ بتائیے یا عیسیٰ ابن مریم, تو وہ فرمائیں گے انا عیسیٰ ابن مریم انتل یبنا زہرا کہ میں مریم کا بیٹا ہوں اور آپ زہرا کے لال ہیں. میں کوئی اونچ نیچ نہیں کر رہی ہوں, یہ آپ لوگ غلط خیال بھی نہ کریے گا. جو حدیث ہے میں وہ پیش کر رہی ہوں کہ مقامات, عظمت دیکھیے, فاطمہ الزہرا کا عظمت دیکھیے. یہ بیان ہو رہا ہے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ آپ مجھ سے آگے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے مزید اور بھی فرمایا, وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی اماں پہ فخر کرتا ہوں, میں فخر عیسیٰ ہوں, فخر مریم, میں فخر کرتا ہوں اپنی اماں پہ کہ میری اماں مریم ہے, لیکن میری اماں جس پر فخر کرے وہ ہے فاطمہ الزہرا. یہ ہے فاطمہ الزہرا کا مقام کہ جس کے لیے کئی ایسے ان کے اولاد فرماتے ہیں. جی. ان کے اولاد فرماتے ہیں کہ میری دادی اماں فاطمہ, امام جعفر الصادق ارشاد فرماتے ہیں, چلیے میں انہی کا نام لے لوں. امام جعفر الصادق کا قول ہے, انہوں نے ارشاد فرمایا جب پوچھا گیا کہ آپ بی بی کی عظمت کے بارے میں آپ کچھ اپنی شہزادی کونین اپنی دادی اماں فاطمہ کے بارے میں کچھ کہیے, تو وہ کہتے ہیں کہ میں کیا کہوں کہ ان کی عظمت اتنی بلندیوں پر تھی, ان کی عظمت اتنی بلندیوں پر تھی کہ آج تک خدیجۃ الکبریٰ اس حال میں تھی کہ میری بیٹی کہاں نکل گئی. اور امام سجاد فرماتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا آپ کی اماں کی عبادت کے بارے میں بیان کریے, دادی اماں کی عبادت کے بارے میں بیان کریے, تو کہا سجاد میرا نام ہے نا, کہ ہر ایک منٹ یا ایک دن بھی ایسا نہ گزرا ہو جو میرا دن بغیر سجدے کے گزرے. لیکن میں سجاد ارشاد فرماتا ہوں مجھ سجاد کی بھی عبادت اپنی دادی اماں سے پیچھے چھوٹ گئی. کون ہے یہ فاطمہ الزہرا؟ امام رضا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ اپنی دادی اماں فاطمہ کے پردے کے بارے میں کہیے. وہ فرماتے کہ میری دادی اماں کا پردہ, ارے جس کے روزے میں پردگی ہو, جس کا خود روزہ پردے میں ہو, ابھی تو بسمار کر دیا گیا ہے, لیکن جب اس وقت اس دور میں جب
ان کے مقبرے، جب ان کے جو ہے مزار مبارک، ان کے جو ہے آپ کو حرم شریف، ان کے جتنے بھی زری مبارک، فاطمہ الزہرا کے زری مبارک تھے، اس میں کئی ایسے در و دیوار تھے، اس کے بعد ان کا جسم مبارک تھا. یہ یوں کہا جاتا ہے کہ ان کا جسم مبارک، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کہیں اور ہے. بہرحال میں اس مسئلے پہ نہیں جانا چاہتی. میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ فاطمہ الزہرا کی عظمت بہت بڑی ہے، بہت، ان کی شان ہی اتنی بڑی ہے کہ وہ مرکز اہل بیت ہے. اور کیا چاہیے ہمیں؟ وہ خاتون جنت ہے، جنت عورتوں کی سردارہ ہے، جنتی عورتوں کی، جس کے لیے انہوں نے فرمایا ہے کہ مجھے وہ عورتیں بڑی پسند ہے جو میری اطاعت کرے، میرے اہل بیت سے محبت کرے، اور میرے بابا جان سے شفقت کرے، اور خاص کر میرے حسین کا جو عزادار ہو، اسے مجھ سے بہت محبت ہے. اور ایسے مردوں کے لیے کہا کہ مجھے وہ مردیں پسند ہیں، مجھے وہ مردیں پسند ہیں کہ جو اپنی نگاہوں میں پردہ رکھتے ہیں. یہ نہیں کہ آنکھیں اٹھا اٹھا کر غیر محرم کو دیکھتے رہیں. جس کی نگاہوں میں پردگی ہوگی، وہ ایسے مرد حضرات مجھے بے حد پسند ہیں، جن کے لیے انہوں نے فرمایا کہ آج تک مجھے میرے علی، میرے شوہر، میرے شریک حیات، میرے مولا علی نے آج تک مجھے اپنی نظریں، اپنی آنکھیں اٹھا کر مجھے نہ دیکھی. کون ہے یہ شہزادی کون ہے جس کے لیے ہم یہاں پر ذکر اعظم میں اکٹھا ہوئے ہیں؟ ہم نہیں سمجھ سکتے، ہم نہیں جان پاتے. بس اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ آج جن کے بزم میں بیٹھے ہیں، بس آپ ان سے ایک بار توسل کر کے دیکھیے. کہتے ہیں نا کہ جو قسمت میں نہ ہو وہ حسین سے مانگو. جی، جو قسمت میں نہ ہو وہ حسین سے مانگو. لیکن رسول اللہ نے فرمایا ہے، چھوٹا سا واقعہ پیش کر دوں کہ میثم تمار کا واقعہ. توجہ، ایک سائل آیا ان کے گھر، ان کے در پر مسجد نبوی میں، اور آ کر کہنے لگا کہ یا اللہ، یا رسول اللہ، مجھے میری حاجتیں قبول کریے. کہا کیا ہے تمہاری حاجت؟ کہا کہ میں مسافر ہوں، میں یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں. سائل نہیں تھا کوئی، ایک عام انسان ہی تھا. کہا کہ میری بہت بڑی مجبوریاں ہیں اور مجھے کچھ پہننے کے لیے کپڑے چاہیے. سنیں، توجہ، پہننے کے لیے مجھے کپڑے چاہیے، کھانے کے لیے کچھ نوالے چاہیے، اور سفر میں جانے کے لیے کچھ سواری کا انتظام چاہیے. تو رسول اللہ نے، رک کر میں یہ پیش کرتی ہوں، میں نے کہا نا کہ آپ سیدہ سے توسل کر کے دیکھیے، تو دلیل بھی تو ہونی چاہیے کہ اب لوگ کہیں گے کون ذاکرہ بیٹھی ہے کچھ بھی بک رہی ہے بغیر دلیل کے. تو نہیں، میں دلیل دوں گی. کیوں، کس لیے میں نے کہا کہ آپ سیدہ سے توسل کریے. تو وہ شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ میری مدد کر دیں. رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ چاہتے تو دے دیتے نا. رسول اللہ نے فرمایا میری بیٹی کے گھر جاؤ، میری بیٹی کے در جاؤ. وہ گئے، ٹھیک ہے، اور وہاں سے دستک دیا، سلام کیا، سجدہ ریز ہوا اور کہا کہ بی بی میری مدد کر دے، مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے، آپ کے بابا جان نے بھیجا ہے. تو کہا، فیضہ سامنے آئی. کہا کیا بات ہے؟ تو کہا کہ میری تکلیف یہ ہے، میں مسافر ہوں، یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں، اور مالی حالات میرے پاس بہت بدتر ہے، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، کھانے تک کو کچھ نہیں ہے، کپڑے میں ٹھیک سے ڈھنگ کے جو ہیں کپڑے نہیں ہیں میرے پاس، اور کچھ سواری چاہیے جو تاکہ میں اپنے وطن لوٹ سکوں. تو جناب فضہ کو بیوی نے ایک ہار دیا. سنیں، قیمتی ہار دیا اور کہا کہ یہ دے دو. وہ قیمتی ہار لے لیا اور کہا کہ جو رسول اللہ نے کہہ دیا تھا کہ جو سیدہ دے اسے لے کر یہاں آنا. رسول اللہ کے پاس وہ آیا شخص. سنیں، توجہ، وہ آیا، رسول اللہ نے دیکھا، میثم تمار نے وہ ہار دیکھا. وہ ہار سیدۃ النساء العالمین کا تھا. میثم تمار نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا مجھے اجازت ہے میں اس ہار کو خرید سکوں اور اس کے بدلے جو بھی ہو سکے گا میں دے دوں گا، جو بھی اس کی قیمت لگائی جائے گی میں اسے سب دے دوں گا.
تو رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے اجازت ہے. ہار اس نے لیا, اس نے پیسے دیے, کچھ سکہ دیا, ایک سواری دی, کپڑے دیے, کھانا دیا. میسم تمار نے سنیں لے لیا انہوں نے, اور میسم تمار نے اس ہار کو لے لیا اس کے بدلے. اور فوراً میسم تمار نے رسول اللہ سے اجازت لیا اور کہا یا رسول اللہ کیا میں اجازت چاہیے, کیا میں جا سکتا ہوں؟ کہا جاؤ, جہاں جانا ہے تمہیں جاؤ. وہ چلے گئے سیدہ کے در. سیدہ کے در جا کر انہوں نے وہی سجدہ ریز ہوئے, دستک دیا, اور انہوں نے فضہ سامنے آئی اور کہا کہ یہ بی بی کا سامان ہے, یہ بی بی کی امانت ہے, اسے آپ واپس کر دیں. واپس لے لیا. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں, تو پہلے کہا تھا نا میں نے کہ جو قسمت میں نہ ہو حسین سے مانگو, لیکن ایک بار حسین کی اماں سے مانگ کر دیکھو تو آپ کو کسی بھی چیز گوانے کی ضرورت نہ ہوگی. وہ چیز آپ کے پاس رہے گی لیکن سیدہ آپ کو عطا کر دیں گی, جس طرح اس مسافر کو عطا ہوا. ایک ہار نے, یا یوں کہوں سیدہ کے ہار نے اس مسافر کو کپڑے بھی دیے جو اس کی ضرورت تھی, کھانے بھی دیے جو اس کی قیادت میں تھی, اور اس کی ضرورت کے سامان, اشیاء, پیسہ, سکہ اور ایک سواری بھی دی. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ سیدہ جب دینے پہ اترتی ہیں تو اتنا خیر و برکت ہوتی ہے کہ ہم اس برکت کو سمیٹ نہ پائیں گے. اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ ایک بار سیدہ سے توسل کریے. وسیلہ ہم لوگ جو کہتے ہیں, ہم لوگ سب وسیلے والے ہیں. بغیر وسیلے کے کوئی یہاں کہیں نہ آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے. تو اس وسیلے کی ہمیں درکار ہے, ہمیں ضرورت ہے کہ ہم رسول اللہ تک پہنچے, حسین تک پہنچے, علی تک پہنچے. جنت تو فاطمہ چھوٹی چیزیں ان کے لیے, وہ یوں ہی دے دیں گے, لیکن ان کی رضا چاہیے ہمیں. ایک بار آپ ان کے اوپر اپنی ساری مصیبت چھوڑ کر دیکھیں, پھر سیدہ دیکھیے آپ کی تمام مصیبت, تمام حاجتیں کیسے دور کرتی ہیں. میرا ایکسپیرینس ہے, اسی لیے میں کہہ رہی ہوں, کیونکہ سیدہ یہ وہ گھرانہ ہے, یہ عطاؤں کا در ہے. اس در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا. ارے جب ان کے پوتے خواجہ غریب نواز کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا تو سیدہ کے در سے کوئی خالی ہاتھ کیسے جائے ان کے توسل کے بغیر. تو بس اتنی سی واقعات تھی جو میں نے پیش کر دیا. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں بتایا, میں نے کچھ ذکر ہی نہیں کیا. یہ وہ ذکر ہے, یہ وہ گھرانے کا ذکر ہے جہاں وقت نکل جائے, جی ہم اور آپ کا خاتمہ ہو جائے, لیکن ہو تو خاتمہ بالخیر ہو, آمین. خاتمہ ہو جائے, مر کے مٹی میں مل جائے. ہم اور آپ جیسے لوگ مٹی میں ملتے ہیں, اہل بیت نہیں. جو لوگ کہتے ہیں نا ثم معاذ اللہ, نہیں, وہ مقام عالین پہ کل بھی تھے, آج بھی ہیں, ہمیشہ بھی رہیں گے. وہ ہمیں سنتے بھی ہیں, دیکھتے بھی ہیں. چلیے ایک جملہ میں سیدہ کا پیش کر دوں کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا نا کہ میں پوری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنی ہاتھ کی ہتھیلی. سیدہ فرماتی ہیں میں اپنے ماننے والوں, اپنے چاہنے والوں کو ایسے نظر رکھتی ہوں جیسے کوئی ماں اپنی آنچل اٹھا کر ایک بچے کے لیے دعا کرتی ہے. یہ فاطمہ الزہرا نے فرمایا ہے, میں نے نہیں فرمایا. یہ فاطمہ الزہرا کا مقام بہت ہی اعلیٰ و بالا ہے, ہماری سوچ میں بھی نہیں ہے. بس یہی کہتے ہیں کہ بی بی ہم سب کی جھر جائز تمناؤں کو پوری کریں, ہماری تمام حاجتوں کو دور کریں, ہمیں ہر مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے, ہمیں ہر بلاؤں سے محفوظ رکھیں, اور ایک بار ان کی رضا ہو جائے. ان کی رضا وہی ہے کہ عبادت گزار ہو, پرہیزگار ہو, اور میرے حسین کا عزادار ہو. بس اور کیا چاہیے, اور کیا چاہیے اتنے مشکل وقت میں بھی آج ہم اور آپ ایک ساتھ یہاں پر بیٹھے ہوئے. میری یہی دعا ہے کہ کل جب ہم روز محشر اسی طرح اکٹھے ماں زہرا کے پنجتنی چادر میں موجود ہوں. لائیے نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. عظمت فاطمہ زندہ باد. چلیے میں اب اپنی تقریر یہیں سمیٹتی ہوں. انشاءاللہ تعالی
कभी फिर मेरे भाई जनाब जाने आलम कादरी साहब के घर फिर कभी होगी, मैं आऊँगी और मैं चाहती हूँ आप लोग भी तशरीफ़ फरमाएं और जो और भी आपके करीब में हो उन्हें भी लाएं, क्योंकि ये वो दर है कि जिनका जिक्र सुनना हम सब पसंद करते हैं। भले आप कुछ शिरनी में खजूर ही रखें, लेकिन सबको बुलाएं और अपने बज़्म में बैठाएं। नहीं जरूरत है उतना खर्च करने की। सैयदा दौलत देती हैं, लेती कुछ नहीं है। उनके नाम पर एक खजूर भी न्यास करवा दे, वो कबूल होगी। जरूरत नहीं है कि आप देगी चढ़ाएं तो लोगों को बुलाएं, इंतजामात करें ही लोगों को बुलाएं, नहीं, कोई जरूरत नहीं। आप छोटे मोटे ही खर्च करें, बस ये होनी चाहिए कि हमें सैयदा की रजा चाहिए। चलिए मैं अपनी तकरीर यही समेटती हूँ। इंशाअल्लाह ताला फिर कभी आप तमामी हजरात से मुलाकात होगी। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका अरहमुर राहिमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलियुन वलियुल्लाह या शेख अब्दुल कादिर सिंह बिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।